میری طرح آپ کو بھی صبح سے لے کے بلکہ کل سے لے کے آج تک سینکڑوں یا اس سے بھی زیادہ عید مبارک کے میسیجز آئے ہوں گے، اور موسٹلی کا ایک ہی میسیج ہے، 2 لائنر. اس میں ہم کہہ دیتے ہیں ہیپی عید مبارک، جس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ آپ عید کے دن خوش رہیں. ہم وش کر دیتے ہیں، ڈیزائر کر دیتے ہیں کہ جی عید کے دن ہم خوش رہیں. اس میسیج سے 2 میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ہم صرف عید کے دن ہی خوش رہنا چاہتے ہیں، یا ہم 24/7 365 خوش رہنا چاہتے ہیں. اور دوسرا اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا صرف کسی کو کہہ دینا ہیپی عید مبارک یا خوش رہے عید کے دن، تو یہ بندہ جو ہے وہ اگلا پڑھنے والا خوش ہو جائے گا اس بات سے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ صرف کسی کو ہیپی عید کہہ دینے، ہیپینیس کہہ دینے سے، جیسے عام طور پہ بڑے بزرگ عزیز رشتہ دار، خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو دل کا یا کچھ اور، تو کہہ دیتے ہیں کہ جی بیٹا خوش رہا کرو. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی خوش رہا کریں، ایز ایف یہ کوئی ایک ہمارے کنٹرول میں چیز ہے اور ہمارے کہنے سے سوئچ آف آن کرنے سے بندہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ہمیں صرف یہ نہیں نسخے پہ لکھ دیتا ہے کہ جی صحت مند رہا کرو، ہیپی ہیلتھ ڈے، ہیپی ہیلدی. نہیں، وہ باقاعدہ اس کا تشخیص کرتا ہے، پرابلم کو دیکھتا ہے، پھر اس کے اسپیسیفک حساب سے ایک پریسکرپشن دیتے ہیں، اور اس پریسکرپشن کے بعد آپ کی جو ہے وہ صحت ہماری درست ہوتی ہے. سملرلی اگر آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، تو آپ کو صرف یہ کہہ دینے سے کہ بیٹا ویٹ ریڈیوس کر لیا کرو، آپ کا ویٹ کم ہونا چاہیے، یا آپ کا ویٹ کم ہو جائے، وش کر دیتے ہیں تو ویٹ کم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. بلکہ ہم اس کے لیے باقاعدہ کسی ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈائٹ پلان بناتے ہیں، کوئی واک کرتے ہیں، کاربوہائڈریٹس لینے ہیں، یہ اچھے فیٹس ہیں، یہ برے فیٹس ہیں، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، پورا ایک رجیم بناتے ہیں، اور تب جا کر ویٹ کو ریگولیٹ کر پاتے ہیں. اسی طرح سے اگر جو ہم جم میں جا کر اپنا باڈی بنانا چاہتے ہیں، اس کا بھی یہی ہے. ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک ایک چیز، مسلز کیسے بننے ہیں، ویٹ لفٹنگ کہاں کرنی ہے، ٹریڈ مل کتنی چلانی ہے، نہ صرف وہ ایک رجیم فالو کرتے ہیں، اس کو ایگزیکٹلی اس کے حساب سے چلتے ہیں، بلکہ اس میں باقاعدہ ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے جو ہمیں یہ ساری چیزوں پہ گائیڈ کرتا ہے، اور تب جا کر ہم اپنا اس فزیکل باڈی کو اس شیپ میں بنا پاتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہاؤ ویری انٹرسٹنگ کہ میرے حساب سے ان 3 چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے ہیپینیس ان لائف، خوش رہنا، اس کے لیے ہم اتنی تگ و دو یا محنت نہیں کرتے، بلکہ صرف 1-2 لائنوں کا میسیج دیکھ کر اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور کیسے خوش رہتا ہے، واٹ از سورس آف ہیپینیس، اس کا تقریباً 50% جو ہے وہ اس کی جینیٹکس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. جینیٹکس پہ ہمارا کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کچھ لوگ پیدائشی خوشحال رہتے ہیں، کچھ لوگ پیدائشی جو ہے وہ زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں. یہ صرف 50% ہے آپ کی ٹوٹل ہیپینیس کی کنٹرول کا. باقی 50% جو ہے اس میں سے صرف 10% ہے جو کہ آپ کے سرکمسٹانسز ان دی انوائرمنٹ جس پہ ڈٹرمن کرتے ہیں. سرپرائزنگ، آپ جاب ہے نہیں ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایگزام پاس ہوا ہے نہیں ہوا، پیسے کم ہے زیادہ ہے، موسم گرم ہے ٹھنڈا ہے، ٹریفک کا رش ہے، کنجیشن ہے، کتنا کاروبار ہے، کتنا کام ہے، یہ وہ ساری انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز ہیں، اور ہماری خوشی میں اس کا صرف 10% رول ہے. سرپرائزڈ؟ ویل اٹ از ٹرو. 40% جو باقی بچ جاتا ہے وہ آپ پہ خود ڈپینڈ کرتا ہے. دیٹ از آن یور تھاٹ پروسیس، یور بیہیویئر، اور آپ اس 10% جو ایکسٹرنل سرکمسٹانسز ہیں اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ لیتے ہیں، آپ اپنا بیہیویئر کیسے رکھتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہیں، سوچ آپ کی کیسی ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ 40% ہے. سو 40% آف دا ہیپینیس ان لائف آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. 10% صرف وہ سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ان کے پاس سب کچھ رکھ کر بھی وہ خوش نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ جو بہت کم حالات میں رہ کر بھی خوش ہو جاتے ہیں. 10%
आपके कंट्रोल में है। आप उस 40% से आप कंट्रोल कैसे करते हैं? अगर आप ये ट्रायंगल देखें तो इस ट्रायंगल में आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर और आपकी एटीट्यूड, जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, ये इंटरडिपेंडेंट है। आपकी थॉट्स से आप अपने मूड, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? उसका एक आसान और सिंपल फार्मूला या सिंपल मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा सारा, जब हम हैप्पी होते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट इन द ब्रेन। अगर हम कहें कि जी हैप्पीनेस की फीलिंग जो है या इमोशन सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं या दिल में होती हैं, तो ऐसे नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे बॉडी में होती हैं और हम उसको फील होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जी बॉडी का पोस्चर, खड़े होने का अंदाज, उसको रिएक्ट करने का, दैट इज़ एक्चुअली योर होल बॉडी रिएक्ट्स टू हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। ये कैसे होता है? ये होता है थ्रू हार्मोन्स। इंसान के अंदर दिमाग से एक जगह होती है, वहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं, और ये दो तरह की हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन्स वो हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। जब हम खुश होते हैं, अच्छी खबर सुनते हैं या अच्छी सोच रखते हैं, तो ये हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं, एंड दे अफेक्ट द एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, नॉट जस्ट योर फीलिंग्स। एंड देन देयर आर हार्मोन्स विच आई कॉल द स्ट्रेस हार्मोन्स। जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं, आप किसी भी चीज़ को नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, आप हालात इस तरह के आप उसको देख लेते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज एंड द होल बॉडी डिप्रेस हो जाता है और अनहैप्पी हो जाता है। क्या ये अच्छा होता कि जिस तरह से हमारे पास डाइट प्लान होते हैं वेट रिडक्शन के, हमारे पास फिजिकल बॉडी बिल्डिंग के जिम्नेजियम्स होते हैं, हमारे पास कितना अच्छा हो कि अगर हमारे पास इसी तरह के साइको जिम मौजूद हों, जहाँ पर पीपल आर ट्रेंड, उनको बताया जाए कि वो जो 40% हैप्पीनेस का है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट 40% इज़ अ लॉट। अगर आप उसको 40% को अपने हिसाब से रेगुलेट करना सीख लें, तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आ सकती है कंपेयर टू व्हाट द करंट लेवल इज़। आज के ईद का दिन का मेरा यही मैसेज है, हैप्पी ईद, बट नो, नॉट जस्ट हैप्पी ईद, आई विश यू a happy life